اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و رؤوفنا و نورنا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ و صحبہ وبارک وسلم. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الکرم. محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت. ناظرین، آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات جید علماء اکرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات. آج کے ہمارے معزز مہمان خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں. میری مراد محترم المقام جناب حضرت علامہ مولانا مفتی ساجد محمود صاحب دامت برکاتہم العالیہ. آئیے آپ کی ملاقات بھی کرواتے ہیں اور انشاءاللہ حضرت سے گفتگو کا آغاز بھی کرتے ہیں. حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت کیسے مزاج خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے. ماشاء اللہ جی، بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. امید کرتا ہوں آپ خیریت سے بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اچھا وقت گزر رہا ہے آپ کا. اللہ پاک آپ کے رزق میں مال میں برکت عطا فرمائے. علامہ صاحب، ہمارے ناظرین آپ کو بڑا پسند کرتے ہیں، ہمارے جو یہاں بھی موجود ہوتے ہیں وہ بھی آپ سے بڑا پیار کرتے ہیں. میں بھی آپ سے بڑی محبت کا اظہار کرتا ہوں. اللہ کرے کہ یہ محبتیں سلامت رہیں. اور ایک بات اور حضرت کہ میں چاہوں گا کہ آپ اپنی مصروفیات تو جیسے ہم سے شیئر کرتے رہتے ہیں، آج کچھ سلسلہ یوں ہو جائے کہ مصروفیات کے ساتھ ساتھ پروگرام کے سٹارٹ ہی میں، شروعات میں ہی میں چاہتا ہوں ہمارے ناظرین کو یہ بتایا جائے کہ ہمیں کس انداز میں اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہیے. اس کے بعد میں اپنے موضوع کی طرف بڑھوں گا. اس کی وجہ یہ آج جس شخصیت کا ہم ذکر کرنے لگے وہ شخصیت کیا ہی خوبصورت شان والی شخصیت ہے، لیکن ابھی نہیں بتاؤں گا تاکہ ناظرین انتظار تو کریں. میں چاہتا ہوں حضرت پروگرام شروع ہونے سے پہلے بتایا جائے ہمارے ناظرین کو کہ ہمیں زندگی کس انداز میں گزارنی چاہیے. دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین. سبحان اللہ. بہت ہی مشکور و ممنون ہوں ایک مرتبہ پھر بندہ ناچیز کو آپ نے مدعو کیا. اللہ رب العزت آپ کے علم و عمل میں، آپ کے اس چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرمائے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں بنی نوع انسان کو زندگی گزارنے کے طریقے بیان فرما دیے. بے شک. اب قرآن جو ہے وہ اجمال ہے. اجمال کہتے ہیں خلاصہ. اب کسی بھی چیز کے اوپر عمل کرنے کے لیے خلاصے کو کھولنا پڑتا ہے، اس کی تشریح کرنی پڑتی ہے، اس کی وضاحت کرنی پڑتی ہے. تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ حکم نہیں دیا کہ قرآن کو کھول کے اس کی تشریح کر لو، اس کی وضاحت کر لو، بلکہ رب ذوالجلال نے اشارہ فرما دیا کہ قرآن اجمال ہے اور اس اجمال کی تفسیر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے. کیا بات ہے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تفسیر کا عملی نمونہ بن کر دکھایا اور زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، سکھایا، سمجھایا. صبح ہوتی ہے، صبح ہونے سے لے کر رات آنے تک اور بستر پر دوبارہ پہنچنے تک پورا دن ہمیں کیسے گزارنا چاہیے، یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود کر کے بتا دیا پریکٹیکلی. اور اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز ہیں، ان کے اوپر ہم کیسے عمل پیرا ہوں. ہم نے تو دیکھا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیسے عمل کریں. شخصیت تو ان کے بعد جی اب جو ان کے زیادہ قریب رہے ہیں، جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا پھرنا، اوڑھنا بچھونا، اٹھنا بیٹھنا، جاگنا سونا سب ملاحظہ کیا ہو، اب ان کی بارگاہ میں جائیں گے. سبحان اللہ. اور وہ کون سی ذات ہیں؟ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذات. حضرت کیوں نہ میں چاہتا ہوں باقاعدہ موضوع کی طرف بڑھتے ہیں. آج کا ناظرین ہمارا جو موضوع ہے، ہم اس شخصیت کے بارے میں ذکر کریں گے کہ جس شخصیت کا ذکر کرنا بھی ثواب ہے، کیونکہ اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں فرما دیا ہے. اللہ رب العزت اس شخصیت کے ساتھ بڑا پیار کرتا ہے. اللہ کے بڑے ہی پیارے سرکار کے بہت ہی خوبصورت حسین ترین شہزادے شہزادے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضور بڑا پیار کرتے تھے، اور صحابی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضور کو انہوں نے جاگتی آنکھوں سے صرف دیکھا ہی نہیں ہے بلکہ اپنے کاندھوں پر بھی سوار کیا ہے. اور صحابی اسی لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل ایک بار نہیں بار بار جیتا ہے. چاہے وہ جنگ کا موقع ہو، سامان منگوانے کا جب وقت آتا ہے، صحابہ اکرام سے حکم جاری کرتے ہیں سرکار دو عالم کے مال کی ضرورت ہے،
تو مال لانے میں بھی سب سے آگے آگے ہمیں وہ صحابی نظر آتے ہیں. جان کی بات آئے تو جان لٹانے میں بھی ہم وقت تیار ہوا کرتے ہیں. ارے سانپ سے ڈسنے کی بات آئے تو اپنا پاؤں، اپنا ایڑھی مبارک کو اس سوراخ سے نہیں ہٹاتے. سانپ ڈس رہا ہے، زہر پورے جسم میں پھیل گیا ہے، لیکن پھر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کہیں سانپ نہ پہنچ جائے. کیا محبت کا اظہار، کیا یقین جانیے ناظرین، ہم جب مکہ مدینہ کی طرف جاتے ہیں، جب ہم اس پہاڑی کا نظارہ کرتے ہیں جہاں سیدنا صدیق غار ثور ہے کتنی بلندیوں پر ہے، کس انداز میں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاندھے پر لے کر گئے ہوں گے. باتیں تو بہت سی کرنے کی، مختصر سا وقت میں چاہوں گا علامہ صاحب کی بارگاہ میں چلتے ہیں. علامہ صاحب، آج ہم سیدنا صدیق اکبر جو یار غار بھی ہیں اور الحمدللہ یار مزار بھی ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں، تو کیا فرماتے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو گفتگو کا آغاز کرنے سے قبل ہمیں اللہ رب العزت سے پوچھنا پڑے گا، باری تعالیٰ سبحان اللہ، تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے یار کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ تو رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، اٹھاؤ قرآن مجید فرقان حمید، پڑھو قرآن کی تلاوت کرو. رب ارشاد فرماتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں. اور پھر فرمایا والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں. مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ کے اس جزء کے اندر اللہ رب العزت گویا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا تذکرہ فرما رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. رب ذوالجلال نے صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ معیت عطا فرمائی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، لیکن صدیق اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یار اور دوست ہیں. آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے بعد میں جب تذکرہ ہو رہا تھا تو ارشاد فرمایا کہ اس کائنات کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، اس دنیا کے اندر میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے، لیکن صدیق اکبر ایک ایسی ذات ہے، صدیق اکبر کی ذات ایسی ذات ہے کہ جس کے احسان کا بدلہ میں نہیں چکا پایا، کل بروز قیامت اللہ رب العزت میری طرف سے ان کا بدلہ عطا فرمائے گا. صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت میں سے وہ ایک روشن اور درخشاں ستارے ہیں جو دور سے واضح طور پہ چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مفہوم حدیث بیان کر رہا ہوں، صحابہ کرام تشریف فرما ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے انسان کے اندر 313 ایسی خصلتیں پیدا فرمائی ہیں جس سے رب محبت کرنا چاہتا ہے یا جس کو رب اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، رب اس کے اندر ایک خصلت کو پیدا فرما دیتا ہے. وہ ایک عادت اللہ رب العزت اسے عطا فرما دیتا ہے، اس ایک عادت کی وجہ سے وہ بندہ رب کا محبوب ہو جاتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تشریف فرما ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے برجستہ سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم میں سے کوئی ایسا بندہ بھی ہے جس کے اندر وہ ساری کی ساری عادتیں موجود ہوں، 313 کی 313؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں برجستہ ارشاد فرمایا، ہاں اے ابو بکر، تم ایک واحد شخصیت ہو جس کے اندر اللہ رب العزت نے ساری خوبیاں جمع فرمائی ہیں. سبحان اللہ. یہ صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ. اور جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرما ہیں، آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتی ہیں، اندھیری رات، ستارے چمک رہے ہیں، آسمان پر نگاہ اٹھا کر ستاروں کی طرف دیکھنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرمائیے کیا آپ کے صحابہ میں سے کوئی ایسا صحابی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں؟ اور دل میں یہ خیال آیا کہ ضرور میرے والد محترم کا نام آئے گا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں ہاں بالکل ایسے صحابی ہیں. عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام ارشاد فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر ابن خطاب وہ صحابی ہیں جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ.
ایک لمحے کے لیے چونک سی گئیں. حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا، دل میں تو خیال آیا تھا کہ میرے والد محترم ابو بکر صدیق کا نام آئے گا، تو فوراً برجستہ سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آسمان کے ستاروں کے برابر عمر ابن خطاب کی نیکیاں ہیں تو میرے والد محترم ان کا کیا حال؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے عائشہ تم ابو بکر صدیق کی نیکیوں کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہو؟ ارے ان کی ایک وہ نیکی جو غار سور والی ہے، وہ اس رات کی جو ایک نیکی ہے آسمان کے ان تمام ستاروں کے اوپر بھاری ہے. ان کی وہ ایک نیکی یا آسمان کے ستاروں کے برابر عمر کی تمام نیکیاں ایک طرف، اس کی ایک نیکی. تو یہ مقام و مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا، آقا دو جہاں صلی اللہ تبارک و تعالی کے یہ وہ یار غار ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے چنا ہے اور چن کر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست اور یار بنا دیا. آپ کے سفر کے بھی دوست ہیں، حضر کے بھی دوست ہیں، زندگی کے بھی دوست ہیں، اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد کے بھی دوست ہیں. اچھا حضرت، سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا آپس میں پیار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ تو یقیناً جیسے آپ نے بھی ارشاد فرمایا یہ محبت کا سلسلہ ہے اور عقیدت کا سلسلہ ہے. اچھا جب جنگ کا سما ہوتا ہے، جب کہیں جنگ کا سلسلہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جنگیں ہوتی رہی ہیں سیدنا صدیق اکبر کی موجودگی میں بھی، تو اس وقت کیا سلسلہ رہا ہے سیدنا صدیق اکبر کا، کیا کردار رہا ہے جنگ کے موقع پر؟ دیکھیے جو آیت کریمہ میں نے ابھی تلاوت کی نا، اسی کے اندر اللہ رب العزت آپ کے سوال کا جواب اسی آیت کریمہ کے اندر پوشیدہ ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار، اشداء علی الکفار، اور پھر فرمایا رحماء بینہم. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی یہ خاصیت رہی ہے کہ جب کبھی کفار سے برسر پیکار ہوتے، حالت جنگ میں ہوتے، تو فرمایا کہ اشداء، ان کے اندر شدت آ جاتی تھی، اور ایسی شدت کہ وہ اللہ کے دشمنوں کو اسی وقت جہنم واصل کر دیا کرتے تھے. اور پھر جب یہ آپس میں مل کے بیٹھتے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے رحیم اور ایسے شفیق ہیں، ایسی محبتیں ہیں ان کی آپس میں کہ اس کی مثال نہیں ملتی ہے. یہ رب ذوالجلال نے گویا کہ کلمہ پڑھنے کی برکت سے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت حاصل کرنے کی وجہ سے ان کے اندر یہ خاصیتیں رب ذوالجلال نے پیدا فرما دیں. اور پھر یہ خاصیتیں جن کے اندر پیدا ہو گئیں انہی کے متعلق پھر یہ اعلان ہو گیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بعد تا قیام قیامت کوئی بھی مسلمان بڑے سے بڑا ولی، غوث، قطب، ابدال ہی کیوں نہ آ جائے، وہ اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی، یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ احد پہاڑ کے برابر بھی اگر سونا راہ خدا میں صدقہ خیرات کر دے، لیکن وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرف سے ایک کھجور راہ خدا میں صدقہ کرنے کے ثواب کے برابر نہیں پہنچ سکتے. بالکل جی، بالکل. تو یہ مقام و مرتبہ رب ذوالجلال نے صحابہ کرام کو عطا فرمایا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معیت اختیار کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا کے جان باز سپاہی بنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ہمیشہ لبیک کہتے رہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معیت میں دین اسلام کو تنور درخت بنایا. تو پھر انہی کے متعلق رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العزت ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہ مقام و مرتبہ رب ذوالجلال نے عطا فرمایا. اچھا حضرت ایک سوال اور میرے ذہن میں آ گیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام ہے. اچھا اس کے ساتھ جنگ کا وہ ایک واقعہ ہمیں یاد آتا ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے اپنے انٹرو میں بھی ارشاد فرمایا، میں چاہوں گا وہ بھی ذرا تفصیلاً پیش کر دیا جائے. جب صحابہ اکرام سامان لے کر آتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر کی باری بھی آتی ہے، آپ کی زبانی پلیز. جی بالکل. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے کسی بھی نیک کام کے اندر جب حصہ ملانے کی بات آئی، کسی ایک شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گویا کہ سعادت عطا نہیں فرمائی، بلکہ یہ علل اعلان ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیتے، کوئی کنواں خریدنا ہے، اعلان کر دیا کنواں خریدنا ہے، حسب استطاعت جو جتنا دے سکتا تھا مال و دولت دیتا تاکہ وہ بھی ثواب سے محروم نہ ہو. اسی طریقے سے ایک جنگ کے موقع پر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ مال جمع کرو، جنگ ہے. تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنی اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق اپنے گھر کا سامان لے کر آتے رہے، یہاں تک کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ
انہوں نے اپنے گھر کے سارے سامان کو جمع کیا، جمع کر کے اس سامان کے 2 حصے کیے، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑا اور ایک حصہ جو ہے پورے کا پورا جمع کر کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر رکھ دیا۔ اچھا ایک اور بات یہ عرض کرتا چلوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دلوں کے اندر اس وقت ایک دوسرے سے نیکیوں میں سبقت لے جانے کی ایک خواہش ہوا کرتی تھی کہ میں فلاں سے نیکیوں میں آگے سبقت لے جاؤں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل مبارکہ کے اندر بھی یہ بات تھی، تو انہوں نے سوچا آج میں نے جو کام کیا ہے، آج جو میں نے کام کیا کہ مال کے 2 حصے کیے، ایک حصہ راہ خدا میں خرچ کر دیا، ایک حصہ میں نے گھر پہ چھوڑ دیا، آج تو میں ابو بکر صدیق سے سبقت لے جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں، صحابہ کرام تشریف فرمائیں، عمر ابن خطاب موجود، علی المرتضیٰ کرم اللہ وجود، عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ موجود۔ اسی اثناء میں صدیق اکبر آتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں لوگ سب کہ انہوں نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے۔ ٹاٹ کے لباس کے اندر انہوں نے جو بٹن ہیں ان بٹنوں کی جگہ کانٹے لگائے ہوئے ہیں، اور وہ ٹاٹ کا لباس پہن کر گٹھڑی لے کر آتے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ کے اندر وہ گٹھڑی رکھ دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر کے اندر ہوگا نا، گھر کے اندر جتنا سامان تھا سارا جمع کیا، آپ کے حکم کے مطابق میں نے آپ کے سامنے لا کر دیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر، گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ کر آئے ہو؟ اللہ اللہ، ایسا تاریخی جواب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عطا فرمایا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی، صرف یہ نہیں کہا کہ گھر والوں کے لیے اللہ کافی ہے، بلکہ ارشاد فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ تشریف فرما ہے، عمر ابن خطاب دیکھ رہے ہیں اور دل میں خیال کیا کہ میں ابو بکر صدیق سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا، کسی فیل میں ابو بکر صدیق سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ میں تو آدھا سامان لے کر آیا، ابو بکر اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ کپڑے جو تن کے اوپر تھے وہ بھی اتار کر پیش کر دیے، اور خود جو ہے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے۔ اسی اثناء میں صحابہ کرام تشریف فرما تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کے بعد جبرائیل امین حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو ملاحظہ فرمایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ جو لباس صدیق اکبر کا وہی لباس جبرائیل امین کا۔ سبحان اللہ۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا اے جبرائیل یہ کیا ماجرا؟ جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے آج اعلان فرما دیا ہے کہ جبرائیل امین ابو بکر صدیق نے جو کام کیا، جو فعل ان سے سرزد ہوا، جو انہوں نے اپنا سارا مال راہ خدا میں لا کر پیش کر دیا اور ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، اللہ رب العزت کو لباس اس قدر پسند آیا کہ رب نے تمام فرشتوں کے درمیان اعلان فرمایا کہ سب کے سب آج ابو بکر صدیق کی یاد میں یہی لباس پہنو گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو وہ لباس ہم نے پہنا ہوا ہے۔ آپ صدیق اکبر کی ادا رب ذوالجلال کو پسند آئے تو رب فرشتوں میں اعلان فرما دے کہ یہ لباس پہنو۔ اللہ اللہ، وہ صدیق اکبر کہ صدیق اکبر ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نماز جمعہ ادا کرتے ہیں نا، تو جمعہ کے نماز سے قبل جو خطبہ دیا جاتا ہے اس خطبے کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی جاتی ہے۔ وہ کون سی شان ہے؟ وہ شان یہ ہے افضل الخلق بعد الانبیاء بالتحقیق، تمام نبیوں کے بعد مخلوق میں سب سے فضیلت والی جو ذات ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اور یہ وہی ابو بکر ہیں کہ جن کا نام پہلے ابو بکر تھا لیکن معیت رسول میں آ کر یہ صدیق بنے۔ تو صدیق کیسے بنے؟ جب رب نے اپنے محبوب کو معراج کے سفر میں بلایا، معراج کے سفر میں بلا کر اللہ رب العزت نے رات کے اس مختصر سے حصے میں جب مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصیٰ تک کا سفر اور پھر مسجد اقصیٰ سے لے کر 7ویں آسمان تک عرش معلیٰ قاب قوسین او ادنا ثم دنا فتدلی، اللہ رب العزت نے جو ساری کی ساری سیر کروائی، جنت اور دوزخ کا نظارے کروائے، دوبارہ روئے زمین پر آ کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمائے کہ میں نے یہ دیکھا، تو صدیق اکبر وہ واحد شخصیت ہیں کہ جنہوں نے آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام تعلیمات، تمام حالات و واقعات کو سن کر فوراً اپنے سچے دل سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی ان تمام باتوں کی تصدیق کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ رستے میں بھی ایک کافر ملا نا کہ تمہارا نبی یہ کہتا ہے، تو انہوں نے کہا اگر وہ کہتا ہے تو بالکل بے شک حق کے، تو اللہ کو یہ ادا پسند آئی۔ اس دن سے مقام و مرتبہ ملا کہ صدیق
اور اسی میں ایک بات اور کہتے ہیں نا بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا. بے شک ایسا ہی ہے. اور یہی بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا مزید اس کے اندر کہ رب نے جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش معلیٰ پر اپنے دیدار کے لیے بلایا تو ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ جہاں جبرائیل امین رک گئے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے جبرائیل یہاں کیوں رک گئے؟ جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا آخری مقام، میری حد ہے، یہاں سے اگر ایک بالش بھی آگے میں جاؤں گا میرے جسم کے تمام پر ہیں ان کے بال جل کے راکھ ہو جائیں گے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل قسم ہے اس رب ذوالجلال کی جس کی قبضہ قدرت میں مجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر میرے ساتھ میرا دوست ابو بکر ہوتا تو مجھے کبھی یہاں اکیلا نہ چھوڑتا. تو آگے بڑھ رہے ہیں تو آگے جانے کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع پر آواز آتی ہے کہ یا محمد آگے آ جاؤ آگے آ جاؤ. تو وہ جو آواز کس کی آواز میں آواز آتی ہے؟ ابو بکر صدیق کی آواز کے اندر آواز آتی ہے تاکہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو انسیت پیدا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسیت پیدا ہو اور آپ آگے بڑھتے چلے جائیں. یہ محبت کا عقیدت کا ایک ثبوت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عرش کی بلندیوں پر ہیں لیکن اپنے یار کی آواز وہاں بھی سماعت فرما رہے. اس یار کا کیا ہی مقام اللہ رب العزت نے بلند فرمایا. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سیدنا صدیق اکبر سے دل کی گہرائیوں سے محبت کریں. ہم یہ پہلا دوسرا تیسرا چوتھے نمبر کو چھوڑیں، نمبر اللہ نے لگا دیے ہیں جس کے جو لگانے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمبر بھی لگا دیے، ایک طرف صدیق ایک طرف فاروق اعظم. کیا اس کے بعد تو کوئی نمبر ہمیں نظر نہیں آتے. باقی عثمان غنی ہوں یا حضرت علی المرتضیٰ ہوں، سب ہمارے سروں کے تاج ہیں کیونکہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. حضرت علی کی شان ورا الورا، ہماری اس قابل زبان نہیں کہ ہم شان علی بیان کر سکیں، ہماری زبان اس قابل نہیں کہ ہم شان صدیق بیان کر سکیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارا خاتمہ انہی صحابہ اکرام اور اہل بیت عظام کی محبت میں ہمارا خاتمہ ہو. پروگرام کا وقت اختتام کی جانب آپ سب سے گزارش ہے ہمیشہ کی طرح اپنا بھی خیال رکھیے، اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار، سب کا خیال ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.